نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. محترم بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں بھائیوں اور پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، تمام قسم کی مدح و ثنا بڑائی کبریائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا. وہی ہم سب کا رب العالمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہمیں کھلانے پلانے والا ہے. صحیح عبادت کے لائق اور سچا معبود اگر کوئی ہے تو وہ اکیلا اللہ ہی ہے. میرے دینی بھائیوں، آج جو باتیں میں آپ کے سامنے بولنے جا رہا ہوں وہ موسم کے تعلق سے ہے. جو موسم میں ہمارے بیچ میں جو چل رہا ہے، ہمارے اوپر جو سوار ہے، ٹھنڈی کا موسم. تو ٹھنڈی کے موسم کے سلسلے میں مومنانہ کردار کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ایمان والے ٹھنڈ کے دنوں میں کس طرح سے اپنے آپ کو زندگی گزارتے ہیں، موسم کے حوالے کس طرح سے کرتے ہیں. سب سے پہلی بات، آج کے جمعے میں میرے اور آپ کے لیے جو نصیحت ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جو بھی دن رات آتے ہیں اور سورج اور چاند کا چلنا ہے، ستاروں کا چلنا ہے، یعنی جو بھی کل فی فلک یسبحون کہا قرآن نے، یعنی زمین اور آسمان کے بیچ میں بہت ساری چیزیں تیر رہی ہیں. جیسے تیرنا پانی کے اندر ہوتا ہے ویسے سورج اور چاند بھی تیرتے ہیں، ستارے بھی تیرتے ہیں. یسبحون جیسے فرشتے بھی، والنازعات غرقا کے اندر اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں کی قسم کھایا جن فرشتوں کے بارے میں بھی اللہ نے یہی کہا کہ یہ فرشتے تیرتے ہیں، ہواؤں میں اڑتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو بھی ہیں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، یعنی جو بھی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین کے حکم کی بجا آوری یہ کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ چلتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ سارے کے سارے موسم کا آنا، موسم کا بدلنا، دن کا آنا، رات کا آنا، سورج کا غروب ہو جانا، پھر صبح طلوع ہونا، چاند کا آنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں. میرے اور آپ کے لیے ایک تنبیہ ہے. یہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ ساری چیزیں یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی. ان نشانیوں میں آپ غور کرو، ان نشانیوں میں آپ اللہ رب العالمین کی قدرتوں کو ڈھونڈو اور پہچانو. یہ پہلی بات. دوسری بات، عبرت حاصل کریں. یقلب اللیل والنہار ان فی ذلک لآیات لأولی الابصار. اللہ نے کہا
کہ ان چیزوں میں نشانی ڈھونڈیں، عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ عبرت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کیسے رات کو نکالتا ہے دن سے، دن کے اجالے کے اوپر رات کی چادر کو اللہ رب العالمین اوڑھ دیتا ہے۔ تشبیہ دیکھو، اللہ کہہ رہا ہے یولج اللیل فی النہار، یولج اللیل فی النہار کا معنی یہ کہ دن کے اوپر ہم رات کو بچھا دیتے ہیں۔ کسی چیز کو چھپانا ہو تو کوئی ایک چادر لا کے ڈال دیں تو وہ چیز چھپ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین دن کے اوپر رات کی چادر کو اڑا دیتا ہے کہ دن چھپ جائے۔ سبحان اللہ، کس طرح سے تشبیہ ہے، دیکھو کتنی باریک۔ اور اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں آگے یقلب اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ، یعنی یہ سب بھی کیا ہے، عبرت ہے میرے اور آپ کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے ذرائع ہیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ سب بھی کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ عبرت کیا حاصل کرنا ہے کہ ان تمام چیزوں کا اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ میں قدرت رکھے ہوئے ہے، تو ہم اسے اللہ سے مانگیں، اسے اللہ کی طرف ہمیں پلٹ کے آنا ہے۔ جب ہم مریں گے، ہمیں انتقال ہو جائیں گے، ہمارے اندر بھی جان کو جو بدلانے والا ہے، ایک جاندار کی شکل میں ہمیں بدلاؤ کرنے والا ہے، وہ اکیلا اللہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم عبرت کے لیے اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے رکھا۔ تیسری بات جو بے حد ضروری ہے آج کے جمعے کے لیے، بے حد جو مین ایک بیسک پوائنٹ ہے، مین جو بات ہے وہ یہی سردی کے دنوں کے بارے میں۔ حدیث میں آتا ہے اشتکت النار الی ربھا، جہنم اللہ رب العالمین سے شکایت کرتی ہے۔ سبحان اللہ، جہنم بھی بولتی ہے، جہنم کو اللہ زبان دیتا ہے۔ یوم نقول لجہنم، سورہ قاف کی آیتوں میں اللہ نے کہا کہ جہنم کہے گی، یوم نقول لجہنم ہل من مزید، کیا اور کچھ ہے کیا جہنم میں آنے والے، اللہ پوچھے گی۔ جہنم کو بھی زبان اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشتکت النار الی ربھا، اے اللہ، یعنی شکایت کرتی ہے جہنم اپنے رب سے، اللہ سے۔ فقالت، کہتی ہے اکل بعدی بعضا، میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھا رہا ہے۔ فآذن بنفسین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دیتا ہے، 2 مرتبہ سانس لینے کو اللہ تعالیٰ جہنم کو اجازت دیتا ہے۔ نفس فی الشتاء نفس ونفس فی الصیف، ایک سانس ٹھنڈی کے دنوں میں لیتی ہے جہنم، دوسری سانس گرمی کے دنوں میں لیتی ہے جہنم۔ فاشد بنفس فاشد ما تجدون فی الشتاء واشد ما تجدون فی الزمہریر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سانس ٹھنڈی کے دنوں میں جہنم لیتی ہے، سردی کے موسم میں شدت بڑھ جاتی ہے ٹھنڈ کی۔ ابھی ہم دیکھ رہے، لوگوں کی زبانی سن رہے کہ کیسی کیسی ٹھنڈ ہے، دور دور سے آنے والے لوگ اپنا تجربہ بتاتے ہیں کس قدر ٹھنڈ کی شدت ہے۔ یہ شدت اللہ رب العالمین کی پیدا کرتا ہے، یہ شدت جہنم کی ذریعے سے سانس لینے کے اوپر ہے۔ جہنم سانس لیتی ہے تو شدت اختیار کرتی ہے، پھر دوبارہ جہنم سانس چھوڑتی ہے یا سانس لیتی ہے۔ ما تجدون فی الحر، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ دھوپ تیز ہو جاتی ہے، ایک مرتبہ سانس لیتی ہے تو ٹھنڈ کی شدت، ٹھنڈ زیادہ بڑھ جاتی ہے، دوسری مرتبہ جب سانس لیتی ہے تو گرمی کی شدت، گرمی جب زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ تو اس بارے میں دیکھو عبرت حاصل کرنے کا جو دوسری بات ہم لوگ سنے ہیں جہنم کے بارے میں، یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم شکایت کرنے پر اللہ رب العالمین نے 2 مرتبہ اس کو اجازت دی، تو یہ دراصل جہنم کی یہ آگ ہے، جہنم کی آگ۔ جب معلوم ہوا کہ جہنم کے اندر صرف انگار کا عذاب ہے، انگار کا عذاب ہی نہیں، انگار کے عذاب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کا بھی عذاب رکھا ہے۔ جو ٹھنڈی کا عذاب دیا جاتا ہے اس حصے کا نام زمہریر، اس حصے کا نام کیا ہے؟ زمہریر ہے۔ یہ زمہریر جو ہے اس کے اندر ٹھنڈی کا عذاب، ٹھنڈی کا عذاب۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ان کا قول، اسی طرح سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ان فی جہنم بردا فی زمہریر، جہنم کے اندر عذاب دیا جائے گا ٹھنڈ کے ذریعے سے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو حفاظت میں لے، اللہ ہم سب کو جہنم میں جانے سے بچائے۔ جہنم کے اندر ٹھنڈ اتنی شدت کی ہوگی کہ یسقط اللحم، اللہ کے بھی آگے کہتے ہیں کہ اس کے جو جسم کے اعضاء ہیں، ہڈی کے جو گوشت ہیں، وہ ٹھنڈ کی وجہ سے وہ گوشت نیچے گر جائے گا، گوشت نیچے
سڑ یعنی سڑ کے وہ گل جائیں گے، نیچے گر جائیں گے. فَإِنَّ يُسْقَطُ اللَّحْمُ عَنِ الْعَظْمِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یسقط اللحم، لحم بولے تو گوشت، عن العظم، عظم کہتے ہیں ہڈی کو، ہڈی کے اوپر جو گوشت ہے وہ ٹھنڈ کی وجہ سے نیچے گر جاتے ہیں. دیکھو ذرا تصور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جہنم کے اندر، ہم لوگ صرف یہی سنتے آئے کہ جہنم کے اندر انگار کا عذاب ہے، ایسی باتیں بھی ہمیں ڈھونڈنا ہے. جہنم کے اندر ایسے بھی عذابات ہیں ٹھنڈ کے ذریعے سے. اللہ نے جنوں کو کس لیے کس طرح سے پیدا کیا؟ آگ سے پیدا کیا. دیکھو جب جہنم میں جلتے ہوں گے، ٹھنڈ کی شدت کو جو عذاب کی شکل میں ان کو عطا کرے گا اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو، وہ ٹھنڈ سے وہ بہت بیزار ہوں گے، ٹھنڈ سے بہت تکلیف محسوس کریں گے. اس تکلیف کی شدت میں وہ یستغیث عن نار جہنم، وہ اللہ سے پناہ مانگیں گے، اللہ سے گڑ گڑائیں گے، اللہ ہمیں جہنم کا عذاب ہمارے اوپر نازل کر، اللہ ہمارے اوپر جہنم کا عذاب ہمیں اتار دے. ٹھنڈ کی شدت اتنی ہوگی کہ وہ جہنم کے انگار کا وہ مطالبہ کریں گے. ٹھنڈ کا عذاب ہے، یہ بات یہ معلوم ہوئی ہمارا عبرت ہم حاصل کریں اس سے بھی کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کے اندر اس طرح سے بھی عذاب رکھا. اور چوتھی بات جو اس آج کے دن مجھے سنانا ہے اور ہم لوگوں کو نصیحت حاصل کرنا ہے، دعائیں. کثرت سے ہم دعائیں کریں. ٹھنڈ کے دنوں میں بھی پڑھنے والی دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ میں سے کوئی بھی جب شدت اختیار کرتا ہے گرمی کی تو وہ کہے اللہم اجرنی من النار. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب زیادہ ما اشد هذا الحر، یعنی آج هذا اليوم حر، آج کا دن جو گرمی کا دن ہے، وہ گرمی کو یاد کرتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ سے، اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم کے آگ سے بچا لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم سے کہے گا اے جہنم تو گواہ ہے، میں نے اس کو آزاد کر دیا جہنم سے. اتنا بڑا مہربان ہے اللہ ہمارے اوپر، اتنا بڑا کرم کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر. اور اسی طرح جب ٹھنڈ کی شدت ہو، ٹھنڈی زیادہ ہو اور کہے بندہ ما اشد هذا اليوم حر ما اشد هذا اليوم برد، آج کا دن بہت زیادہ ٹھنڈی کا دن ہے، اللہم اجرنی من زمہریر جہنم. زمہریر جو ابھی میں بتایا جہنم کے اندر جو ٹھنڈی کا عذاب ہوتا ہے وہ زمہریر جس کا نام ہے، وہ کہے گا بندہ کہے اے اللہ مجھے جہنم کے اندر جو زمہریر ہے، جہنم جو ٹھنڈی کے ذریعے سے جو عذاب ملتا ہے، اللہ میں اس سے پناہ چاہتا ہوں تیری. اللہ تب بھی کہیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ جہنم سے مخاطب ہوگا اے جہنم تو گواہ ہے، میں نے اس کو تجھ سے چھڑا دیا، تجھ سے آزاد کر دیا. کتنی بڑی بات ہے، کتنوں کو معلوم ہے دعا. ایسی دعائیں ہمارے زبانوں سے نکلتی ہیں تو باتیں ایسی باتیں، ٹھنڈ ہے بہانے کی باتیں، ٹھنڈ کی وجہ سے میں آ سکا نہیں، بہت دور ہے نہیں آ سکا، گرمی کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکا، یا ٹھنڈا پانی مجھے استعمال کرنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر، نہ جانے کیا کیا باتیں ہماری ہوتی ہیں. میرے بھائیوں ان دنوں میں ہمیں دعائیں کثرت سے کرنا ہے. ایک آدمی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے پوچھتے ہیں ایو الافضل الدعاء، سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں صل العافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ سے دعا مانگ اپنے لیے عافیت دنیا اور آخرت میں، اپنے لیے عافیت کی دعا مانگو دنیا اور آخرت میں. دوسرے دن یہی آدمی آتا ہے، یہی سوال دہراتا ہے، اللہ کے نبی یہی جواب دیتے ہیں. تیسرے دن یہی آدمی یہی سوال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِنَّ أَعْطَيْتَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قَدْ أَفْلَحْتَ. اگر تجھے عافیت مل رہی دنیا اور آخرت میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو کامیاب ہو جائے گا. میرے بھائیوں ہم دعا کرتے ہیں ایمان اور یقین کے بعد سب سے عظیم اگر کوئی دعا ہے، اللہ سے سب سے عظیم اگر دعا کوئی مانگنی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول سے خطبہ دیتے ہوئے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا خطبے کے دوران اور رو کر کہا کہ ہدایت اسلام کے بعد سب سے عظیم دعا اگر کوئی ہے تو عافیت کی دعا ہے. عافیت کی دعا ہم مانگے، تمام چیزوں سے درگزری، تمام چیزوں سے عافیت میں رہنا، تمام گناہوں سے، نافرمانیوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے. تو ہم سب کو چاہیے کہ عافیت ہم مانگے اللہ سے.
صبح شام کی دعاؤں میں ایک تعلیم ہمیں دی گئی، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ کتنی بڑی پیاری دعا، اتنی بڑی پیاری دعا میرے بھائیو، ترجمہ آپ پڑھیں گے سمجھیں گے، واللہ میں اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہوں، سبحان اللہ، آپ کا دل ٹھنڈک محسوس کرے گا انشاءاللہ۔ یاد کریں گے میرے بھائیو دعا انشاءاللہ۔ دیکھو ان دنوں میں خاص طور سے جب بھی ہمیں پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، آگے اور بھی بڑی پیاری باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی کرنا ہے، اللہم اجرنی من النار، اور ایک دعا کیا، ٹھنڈی کے دنوں میں خاص طور سے جب ٹھنڈک محسوس ہو ہمارے کو، جب ٹھنڈک محسوس ہو اس ٹائم پہ ہم دعا کریں، اس ٹائم میں جہنم کی ٹھنڈ کو یاد کریں، جہنم کی ٹھنڈ کو یاد کرے اور اللہ سے دعا کرے، اللہ مجھے عذاب جو ٹھنڈی والا عذاب ہے اس عذاب سے مجھے بچا لے۔ یہ دعا ہمیں کمپلسری صبح کے دنوں میں جو ٹھنڈ ہوتی ہے ان ٹائم میں کرنا بے حد ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ دعا بھی یاد کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، بڑی پیاری دعا۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو عافیت کی دعائیں ہیں میرے بھائیو۔ پانچویں بات یہ کہ ان دنوں میں ہم اپنے آپ کو حفاظت میں رکھیں، جب بھی مصیبتوں سے ہم دوچار ہوتے ہیں، زبانوں سے ہم دیکھو، زبانوں سے ایسی ایسی باتیں ہم نکالتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کو ہم تکلیف دینے والے نہ بن جائیں، اللہ رب العالمین کو تکلیف دینے والے بن جائیں۔ کیسے؟ جب ہم ٹھنڈک محسوس کریں، ٹھنڈ کے دنوں میں بہت سارے لوگوں کو کھانسی، زکام، بہت سارے بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ بچوں کے اوپر بھی جب ان کو دیکھا نہیں جاتا تو برا بھلا بولنے آ جاتے ہیں، کیا ٹھنڈ لگی ہے، یہ بری بات ہے۔ زمانے کو برا بھلا بولنا یہ اللہ رب العالمین کو برا بھلا بولنے کے مترادف ہے، کیونکہ زمانہ چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ لا یسب الدہر، اللہ کے نبی کے الفاظ، زمانے کو گالی نہ دو کیونکہ زمانہ چلانے والا اللہ ہے، زمانہ چلانے والا اللہ ہے۔ آپ گالی دے رہے زمانے کو نہیں بلکہ چلانے والے کو گالی دے رہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لنفسک علیک حقا، اپنے آپ کے اوپر جو حقوق ہیں اس میں آپ زیادہ بڑھ چڑھ کر محبت میں آ جا کر زمانے کو برا بھلا نہ بولو۔ یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر اپنے نفس کا جو حق ہے تمہارے اوپر اس کا آپ پاس و لحاظ کرو، ساتھ میں دوسروں کو بھی تکلیف ہونے سے بچاؤ، دوسروں کو تکلیف دینے سے بچاؤ۔ آئے گھر میں آئے یا کہیں آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، مدرسے میں بیٹھے ہیں، کہیں آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، چار دوست بیٹھے ہیں، چار لوگ بیٹھے ہیں، آئے فوراً فین ڈال دیے، دوسروں کو تکلیف ہو رہی، ٹھنڈ سے تکلیف ہو رہی، مزاج الگ الگ ہیں، طبیعتیں الگ الگ ہیں، کوئی ٹھنڈ برداشت نہیں کرتا، کوئی ٹھنڈ کو برداشت کر لیتا ہے، فین کی سخت ضرورت ہوتی ہے، پسینہ چھوٹتے ہیں ان کو ٹھنڈ کے دنوں میں بھی، اب وہ آئے فوراً فین ڈال دیے، ایک کی وجہ سے چاروں کو تکلیف ہو رہی۔ چلو بھائی آپ یہ بھی سوچو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سلم المسلمون من لسانه ويده، جو مسلمان صحیح معنوں میں صحیح مسلمان وہ کہلائے گا جو اپنی زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ ہاتھ سے آپ اس طرح سے تکلیف دے رہے، ایک آدمی کو بھی، آپ کے پاس ایک آدمی کا بھی احترام ہے تو دسیوں بیسیوں لوگ بیٹھے ہیں، ان تمام کے اندر ایک بھائی کو بھی آپ کے بارے میں معلوم، ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، ان کے مزاج کے بارے میں آپ ان کو تکلیف نہیں دینا ہے، مزاج کو جاننا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ایک آرزو ہے، کسی کو تکلیف ہوئی تو اس کو نہیں بلکہ مجھے بھی تکلیف ہو، یہ مسلمان کی علامت اور نشانی ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے بارے میں جتنا سوچتے ہیں بھائیوں کے بارے میں بھی سوچیں۔ ان دنوں میں خاص طور سے اپنے جو کپڑے ہیں، کپڑوں میں ٹٹولے پرانے ہی صحیح، ان کپڑوں کو نکال کر غریبوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کریں۔ غریب، لاچار، بیچارے، مجبور کتنے تنگ دست ہوتے ہیں ان دنوں میں، جب کپڑا میسر نہ کرے آپ کو معلوم ہے کوئی آپ کے گھروں میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی غریب ہے، کپڑے اس کے پاس نہیں ہیں، وہ نکلتا ہے صبح صبح، وہ ٹھنڈ کے جو ساز و سامان ہیں اس کو نہیں اختیار نہیں کرتا، استعمال نہیں کرتا، آپ کے پاس دو تین ہیں تو پہلی فرصت میں اس کو نکالیں اور غریب کو دینے کی کوشش کریں۔ یہ بہترین موقع ہے اس سوال سے بچنے کا جب اللہ پوچھے گا میں ننگا تھا مجھے کپڑا تو کیوں نہیں دیا؟ کون بول رہا ہے؟ رب ذوالجلال، اللہ بول رہا ہے بندے سے، میں ننگا تھا مجھے تو کپڑا نہیں دیا۔ البندہ کہے گا اللہ، اس میں کئی سوالات ہیں، کھانے پینے یعنی کھانا نہیں دیا، میں بھوکا تھا، میں بیمار تھا، مجھے دیکھنے نہیں آیا تو، یہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ اللہ سے کہے گا اللہ تو کیسے بھوکا ہو سکتا، تیرے پاس کپڑے کیسے نہیں ہو سکتے، تو دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، تو رب ذوالجلال ہے، تو سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کہے کہ اس وقت بندے فلاں بندہ ننگا تھا، فلاں بندے کے پاس ٹھنڈ محسوس، اس کو سخت ٹھنڈ تھی، اس کو تو کپڑا دے سکتا تھا، تیرے پاس سہولت تھی، تو کیوں نہیں دیا؟ اگر تو دیتا تو مجھے وہاں پا لیتا، مطلب میری مدد تو وہاں حاصل کر لیتا۔ میرے بھائیو، سلیم صفوان بن سلیم نامی ایک تابعی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ مسجد سے فجر کی نماز کے بعد نکلے، ایک فقیر آدمی ٹھنڈ محسوس کر رہا ہے، ٹھنڈ سے کپ کپا رہا ہے، وہ اپنے کپڑے کو اتار کے وہ دے دیتے ہیں، ان کے ایک ساتھی خواب میں دیکھتے ہیں صفوان وہ کپڑا جو صدقہ کیے تھے وہی کپڑے کو پہن کر جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ لوگ جو ایسے سلف صالحین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں سبحان اللہ غنیمت جانا کرتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیمت جانتے تھے ان دنوں کو، ان دنوں کے اندر اپنے آپ کو وقف کرتے تھے، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث طبرانی کی روایت ہے کہ فصل الشتاء غنیمت العابدین، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس حدیث کے اوپر کلام ہے مگر معنی صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شتاء کا جو موسم آتا ہے، ٹھنڈی کا جو موسم آتا ہے، اس موسم میں رات لمبی ہوتی ہے، بندہ قیام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، رات لمبی ہوتی ہے، بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے رات میں، اور دن چھوٹا ہوتا ہے، اس دن میں غنیمت جانتے ہوئے روزے رکھتا ہے۔ یہی بات ہے غنیمت العابدین، ترمذی کی اور طبرانی کی روایت ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث کے اوپر میں اور آپ عمل کرنے کی کوشش کریں، غنیمت جانیں۔ دیکھو مغرب کتنا جلد ہو جا رہے، مغرب کا وقت کتنا تیز آ جا رہا ہے، یعنی کم ہوتے جا رہا مغرب کا وقت، دیر نہیں ہو رہی۔ تو صبح کا وقت دیکھو بہت دیر سے آ رہے، یعنی صبح بہت، یعنی دن بہت سکیٹ دیا گیا، ان دنوں میں دنوں کو لپیٹ دیا جا رہا ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، تو روزہ رکھنے کے لیے بہترین موسم ہے، بھوک بھی بہت کم ہوتی ہے، یعنی جلدی سے ہم افطار کرنے کے لیے بیٹھ بھی سکتے ہیں، اس طرح سے ایک سہولت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ غنیمت العابدین، عبادت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، میں بھی آپ بھی ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے کتنا ہم عبادت کرتے ہیں، کتنے ہماری عبادتیں ہیں، گنے چنی عبادتیں، ان عبادتوں میں جب یہ مواقع اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، پھر یہ موسم چلا جائے گا، معلوم نہیں کہ اللہ عطا کرے گا نہیں عطا کرے گا، معلوم نہیں کہ آنے والا رمضان ملے گا نہیں ملے گا۔ کتنے لوگ تھے پچھلے رمضان میں، آج نہ رہے، میرے بھائیو ہم میں سے بھی، ابھی میں بول رہا ہوں، ابھی آپ سن رہے ہیں، معلوم نہیں کتنے لوگ اس میں رہیں گے۔ اللہ کی مرضی چلتی ہے تمام کے اوپر، ہم کوئی بولنے والا، شکایت کرنے والے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیو غنیمت جانیں، اپنے آپ کو وقف کریں ان دنوں میں، خاص طور سے سبحان اللہ عشاء مغرب میں فجر میں ہمارے بزرگ آ کے بیٹھتے ہیں، مجھے تو نوجوان نظر نہیں آتے، ہمارے اماموں کو نوجوان نظر نہیں آتے، صبح میں اور فجر کی اور عشاء کی نمازوں میں۔ میرے بھائیو اپنے آپ کو وقف کریں۔ نوجوان تو اتراتے ہوئے بولتے نا، فخر کرتے ہوئے بولتے نا کہ ہمارے خون، ہمارے رگوں میں خون میں بجلیاں آئیں، اسی لیے ہمارے تیز رفتاری گاڑیوں میں ہم دکھاتے ہیں، گاڑیوں میں نہیں، اصل قوت عبادتوں میں، اپنی جوانی میں دکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو وعدہ کرو ان دنوں میں غنیمت جاننے کے لیے اور اپنے آپ کو عبادتوں کے لیے وقف کرنے کے لیے۔ اللہ ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے لبادے کو، اپنے لحافے کو بازو رکھ دیتے ہیں اور نرم بستروں سے وہ الگ ہو جاتے ہیں، یدعون اور دعا کرتے ہیں اللہ سے، ڈرتے ہوئے، گھبراتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے اللہ سے۔ اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی۔ تعریف کے قابل وہ نہیں جو دنیا میں کچھ انجوائمنٹ میں حاصل کر لیتے ہوئے کبھی وقت ملے تو نماز پڑھ لیں، ان کی نہیں تعریف۔ بڑے ٹپ ٹاپ نظر آتے ہیں، بڑے اچھے حشاش نظر آتے ہیں، زبان سے تو مسکراتے اور خوشی کی باتیں تو کرتے ہیں، مگر ان کا دل واقعی معنوں میں گواہی دیتا ہے کہ ان کو صحیح معنوں میں سکون اور تسکین نہیں مل رہا۔ یہ ہم غور کرنے کی بات ہے، مجھے اور آپ کے، میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے میرے بھائی۔ جڑ جائیں ان دنوں میں، خاص طور سے مسجد سے جڑ جائیں۔ سلف صالحین کو دیکھا گیا، صحابہ اکرام کو دیکھا گیا کہ وہ رات کے اندھیروں میں نکل پڑتے تھے، بارش کی شدت تھی، ٹھنڈ کا موسم تھا، ایسے حالات میں ایک نوجوان گاڑی چلاتے ہوئے، کار چلاتے ہوئے دیکھتا ہے ایک بوڑھے کو
جھبا پہنے، لنگی پہنے اور ٹھنڈ میں کپ کپاتے چھتری پکڑے جا رہا ہے گلی کے کنارے سے. نوجوان پوچھتا ہے وہ ڈکی نکال کر اسے دروازے کی کھڑکی سے پوچھتا ہے کہ یہ اس بڑھاپے کی عمر میں، سخت ٹھنڈ میں، بارش میں آپ کہاں نکلے؟ وہ جواب دیتے ہیں مجھے اذان دینا ہے فجر کے ٹائم پہ. ایسے بزرگ میرے بھائیوں ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آئے. یہ تجرباتی باتیں. ایسے بوڑھے جن کے ہاتھ کپ کپاتے ہیں، جن کی عمروں میں، ایسی عمر میں پہنچنے کے بعد بھی وہ کبھی نماز کو نہیں چھوڑا، مسجدوں کو نہیں چھوڑا. آج مجھے اور آپ کو اللہ نے صحیح سالم بنایا. کتنی ناقدری ہم کر رہے ہیں میرے بھائیوں، ہے نا یہ بات؟ کتنی ناقدری ہم کرتے ہیں، کتنی سستی ہم برتتے ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ ان دنوں میں، خاص طور سے ٹھنڈ کے دنوں میں جب شدت ہو، تکلیف ہو، اللہ رب العالمین کے لیے ہم آگے بڑھیں. یہی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتاتے ہیں کہ میں تمہیں نہ بتاؤں جن لوگوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، جن لوگوں کے درجات اللہ بلند کرتا ہے. صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے نبی ضرور بتلائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں. اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب آپ کو تکلیف ہو رہی ہو، جب آپ کو تکلیف یعنی تنگی ہو رہی ہو، ان دنوں میں وضو کو مکمل کرنا. اسباغ الوضو کا معنی یہ کہ جیسے عام دنوں میں آپ وضو کرتے ہیں، ٹھنڈ کی وجہ سے جو ٹھنڈا پانی ہے اس ٹھنڈے پانی کو بھی آپ مکمل وضو کریں. مکمل وضو کا معنی یہ کہ مکمل انگلیوں کا خلال، داڑھی کا خلال، یعنی جو اعضاء دھوتے ہیں صحیح سالم، اسی طرح آپ ٹھنڈ کے دنوں میں دھو لیں. چھوٹ تو ہے، 1 مرتبہ دھو لیں، 3 مرتبہ بھی دھوتے ہیں تو آپ مختصر پانی لے کے اس طرح کریں، چھوٹ ہے اپنی جگہ. مگر آپ شدت اور تکلیف کے دنوں میں اپنے آپ کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اخلاص کے لیے آپ مکمل وضو کرتے ہیں. سبحان اللہ. اسباغ الوضوء علی المکارہ، اللہ کے نبی نے کہا وکثرت الخطا الی المساجد، اور مسجدوں کی طرف کثرت سے چلنا. زیادہ تمہارے جو قدم کے چاپ ہیں وہ مسجدوں کی طرف لگانا، یہ بھی اپنے درجات کو بلند کرتا ہے. وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز ہو گئی تو دوسرے نماز کا انتظار کرنا. 3 باتیں، 3 باتوں کے اوپر عمل کرنا. یاد رکھنے کی کوشش کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. پہلی بات کیا ہے؟ کثرت سے وضو کو مکمل کرنا. مکمل وضو کرنا تنگی کے دنوں میں، اور اسی طرح گرمی کے دنوں میں گرم پانی آ رہا ہے نل سے تو آپ کو وضو مکمل کرنا ہے. اور ایک بات میں بتاتا ہوں، ایک تکلیف ہے، مصیبت کے حوالے ہمیں نہیں کرنا ہے. مصیبت کے دنوں میں ہمیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے. فرق ہے دونوں باتوں میں. مصیبت کے حوالے، اس کی مثال کیا ہے؟ آپ کو بیماری ہے، تکلیف ہے، اس کے باوجود آپ شدت سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں. شدت سے، یہ تو ہوائی کی باتیں ہیں کہ ایک ٹانگ پہ 40 دن کھڑے ہو، بیکار باتیں ہیں، عبث ہے، لایانی باتیں. ہاں ایک آدمی تکلیف ہونے کے باوجود، اسے بیماری لاحق ہونے کے باوجود اسے معلوم ہے کہ زیادہ میں یہ پانی استعمال کرنے سے، زیادہ ٹھنڈا پانی مجھے استعمال کرنے سے میں بیمار ہو سکتا ہوں، بیماری ہے پہلے سے، تو وہ تکلیف کے حوالے ہو رہا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور ایک بات ہے کہ تکلیف سامنے ہے، تکلیف سامنے ہے، ہمیں کوشش کرنا ہے. ہمارے کو اللہ تعالیٰ صحیح سالم بنایا. واقعی مجبوری ہے، جن کو ٹھنڈ سے ڈر ہے، بیماری ہے، جن کو ٹھنڈ اختیار کرنے سے جان لیوا حملہ ہو سکتا ہے، جان جا سکتی ہے، تو ایسی مجبوری کے علاوہ آپ بہانہ بناتے ہیں تو اللہ کے پاس پکڑے جائے گی. ورنہ ہم صحیح سالم ہیں. ٹھنڈ کے دنوں میں ہمیں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، ایسی تکلیف کو اختیار کرنا ہی اسباغ الوضوء علی المکارہ ہے. مکمل وضو کرنا ہے تنگی کے دنوں میں بھی، یہ معنی ہے. دونوں کا فرق آپ غور کرنا ہے. تو یہ بات، اور اسی طرح ہمیں پہلی بات میں بتایا مکمل وضو کرنا ہے تکلیف ہونے کے باوجود. دوسرا، مسجد کی طرف کثرت سے چل کے آنا ہے. اپنے چاپ کو، پاؤں کے چاپ کو، یعنی ہمارے قدموں کو مسجد کی طرف لگانا ہے. یہ اللہ کے پاس گواہی دینے والے، ایک درجہ بلند ہوگا، ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک گناہ میٹ دیا جائے گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے جب آپ گھر سے وضو بنائیں، مکمل وضو بنا کے آتے ہیں. آپ تو ساز و سامان ہے، آپ سویٹر پہنتے ہیں، سبحان اللہ، گرم پانی کا بھی مہیا ہے، یہ ساری سہولتیں اللہ دے رہا ہے. ان دنوں میں آپ وضو مکمل بنائیں، یہ سب اختیارات ہیں ہمارے لیے. ان تمام سہولیتوں کو اختیار کرتے ہوئے مسجد کی طرف آنا اور چل کے آنا، ایسے بندے کے لیے تو ایک حج کرنے کا ثواب. سبحان اللہ، اللہ ایک حج کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. تو میرے بھائی یہ دوسری بات ہے. تیسری بات یہ کہ انتظار کریں نماز کا. ایک نماز ہوئی تو دوسری نماز کا انتظار کریں.
فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہم بن سکتے ہیں. فرشتے دعا کرتے ہیں اور ساتھ میں درجات کو اللہ بلند کرتا ہے. رہی یہ 3 باتیں. آخری بات یہی ہے کہ ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے ان اوقات کو ہم غنیمت جانیں. وقت جو بھی ہے ابھی جو اللہ رب دیکھو ان دنوں میں خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے تلین بنی آدم فی فصل الشتاء، یعنی ٹھنڈی کے دنوں میں ابن آدم کا دل نرم ہوتا ہے. ابن آدم کا دل کیا ہوتا ہے؟ نرم ہوتا ہے. فإن ذلك خلق اللہ فی الطین، یعنی اللہ تعالیٰ بنی آدم کو مٹی سے پیدا کیا. والطین تلین فی الشتاء، اور جو مٹی ہے گرمی کے دنوں میں نرم پڑ جاتی ہے. تو ہمارا جسم ہمارا دل یہ سارا کا سارا مٹی ہے، مٹی سے ہم بنے ہیں. تو ان دنوں میں میرے اور آپ کے لیے ایک نرمی، یعنی اللہ رب العالمین جو ہے الرفیق، ان اللہ یحب الرفق، اللہ رفیق، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ان دنوں میں ہمارے اپنے دل کو ذرا موم کریں، نرم بنائیں. اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے سامنے ہم اپنے آپ کو ذرا پرکھیں، ہم اپنے آپ کو حوالے کرتے ہوئے پوچھیں کیا میں ابھی کے ابھی اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤں؟ کوئی میرے بھائیوں ہمیشہ رہنے والا نہیں آیا، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. قبر کی مرو مٹی میں ہمیں دفن ہونا ہے. ایک نہ ایک دن سب انا للہ ہمارے اوپر بھی پڑنے والے ہیں. ہم سب کو اپنے دلوں کو ذرا نرم کر کے وقت کو غنیمت جانیں، ان اوقات کو غنیمت جانیں. جو وقت مجھے ملا ہے یہ وقت آئندہ آنے والا نہیں ہے. اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھیں، اس بات کو اچھی طرح ہم جان لیں. ابھی کے ابھی جوانی کا جوش ہے، جوان اپنے آپ کو اس طرح سے اکڑاتے ہوئے فخریہ الفاظ بول رہے ہیں. دیکھو ذرا نیوز پیپروں کو اٹھاؤ پچھلے دنوں کے کڑپا ہی کے حالات کو، کیسے نوجوان 3-4 نوجوانوں کے بارے میں ہم نے سنا، اچھے تھے، ہٹے کٹے تھے، مگر وہ موت کے شکار ہو گئے. کتنے نوجوان آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، ہمارے آس پاس ہی دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں. میرے بھائیوں نوجوان اپنی جوانی کو غنیمت جانیں، اپنے اوقات کو غنیمت جانیں. راتوں کو کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کے حوالے کریں. تھوڑی دیر کے لیے 2 رکعت ہی صحیح، کم سے کم 4 رکعت ہی صحیح، کم سے کم رات کے تاریکیوں میں اٹھ کر اللہ سے دعا کریں، اللہ سے گڑ گڑائیں، نماز پڑھنے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں آخری بات یہی ہے، خلاصہ کلام یہی ہے کہ یہ جو دن ہیں ٹھنڈی کے دن، ان دنوں میں ایمان والے کے لیے بہت بڑی غنیمت والی بات ہوتی ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم غنیمت جانیں اوقات کو اور کچھ حصہ عبادتوں کے لیے لگائیں. اور آپ کو میں ایک حوالہ دیتا ہوں، سورۃ الإیلاف قریش، سورۃ لإیلاف قریش آتا نا سب کو بھی؟ لإیلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اس سورت کو آپ گھر جا کے ٹھنڈے دل سے پڑھیں انشاءاللہ. ٹھنڈی کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں ذرا تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کریں، آپ کو خود اندازہ ہوگا. پڑھیں گے میرے بھائیو انشاءاللہ. سورۃ الإیلاف قریش کے اندر اللہ تعالیٰ ان ٹھنڈی کے دنوں کی غنیمت کے بارے میں بتایا ہے. اس سے پہلے ہم سنا چکے بھی ہیں، انشاءاللہ موقع ملے تو پھر دوبارہ سنائیں گے. میں اللہ سے آخر میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جو بھی دن ہمارے ہیں، جو بھی وقت ہمارے پاس ہیں، اللہ غنیمت جاننے کی مجھے اور آپ کو، مجھے اور تمام بھائیوں کو اور تمام خواتین کو توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، تجھ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ہم سبھی لوگوں کے دلوں کو نرم بنا. اے اللہ ہم سبھی لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان کو پیوست بنا، ایمان کی ثابت قدمی عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب لوگ دنیا کی حقیقت کو بھول چکے ہیں، زندگی کے مقصد کو بھول چکے ہیں. اللہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، مقصد زندگی کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. آخرت کا ذخیرہ ہمیں تیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ موت کے بعد کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ موت کی سکرات ہیں، جو تکلیفیں ہیں اللہ وہ حق ہیں، اللہ اس کو جاننے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سبھی لوگوں کو صحیح معنوں میں عقل مند جو ہیں موت کے بعد کی تیاری کرتے ہیں، ان عقل مندوں میں ہمارا شمار عطا فرما. اے اللہ ہمیں ایمان والوں کے زمرے میں عطا فرما، ایمان والوں کے زمرے میں شامل فرما. ہماری پریشانیوں کو، دکھ دردوں کو دور فرما. ہماری خواتین کو اپنے آپ کی تربیت صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے خواتین کو، ہمارے اپنے بچوں کو اور خود کی بہتر سے بہتر تربیت کرنے کی توفیق دے. علم سیکھنے والا بنا، قرآن اور حدیث کو
سن کر جو بھی سنتے ہیں جو بھی پڑھتے ہیں پڑھ کر اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت نمازوں کی پابندی جمعہ جیسے کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بھی قرض سے دوچار ہیں بندوبست عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بھی بیمار حال ہیں شفاء عاجلہ نصیب فرما، جو بھی ایمان کی حالت میں وفات پائیں اللہ سب کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت عطا فرما، آخری سانسوں میں ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم انہ تعالی جواد الکریم۔